میرا نام جون ایلیا ہے۔ آج میرا موضوع ہے خیر و شر اللہ کی خلقت میں کیوں ہیں۔ مصنف سید محمد آغا، بنگلہ اسد آباد، جہلم۔ خیر و شر دونوں کا اس خلقت میں ہونا ایک عجیب معاملہ ہے جس پر شروع سے حکمت دانوں نے بہت تبصرہ کیا ہے۔ کچھ فلسفہ دان کہتے ہیں کہ خیر اللہ کی مخلوق ہے لیکن شر انسان کے اعمال کا نتیجہ ہے، اور یہ سوچ امام اعظم علیہ السلام کے غیبت کبر کے شروع ہونے کے 1 صدی بعد عروج پر آیا، جس کے فروغ کرنے والوں میں سنی معتزلی گروہ اور پھر شیعہ علماء میں شیخ مفید پہلے حامیوں میں سے تھے۔ لیکن اس سے قبل تمام امام علیہ السلام کا یہ فرمان ہے کہ ہر قسم کی خلقت اللہ کی ہے اور تقدیر پہلے سے ہی لکھی گئی ہے۔ قرآن میں بھی اللہ فرماتا ہے کہ وہ کل شے کا خالق ہے، تو اگر اللہ ہر شے کا خالق ہے تو اس میں پھر شر بھی موجود ہے۔ اور اگر ہم یہ کہیں کہ شر اللہ کی خلقت نہیں مگر فقط انسان کے بد اعمال کا نتیجہ ہے، تو پھر کیا یہ ممکن ہے کہ انسان ایسا کچھ کرے کہ وہ اللہ کے علم میں نہ ہو؟ تو اگر اللہ کے علم میں یہ ہے کہ انسان بدی کرے گا تو پھر اللہ کی ہی اجازت سے وہ شر موجودات میں آتا ہے، یعنی کہ کوئی شے بھی اللہ کی مشیت سے باہر نہیں۔ دنیا میں جو بھی ہوتا ہے وہ اللہ کے علم میں ہے اور اللہ کی اجازت سے ہے، یعنی کہ ہر چیز مخلوق الہی ہے۔ اسی نقطے پر جب ابلیس نے سجدے سے انکار کیا تو اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ یہ تو تھا ہی ایسے، یعنی اللہ کے علم میں یہ تھا کہ ابلیس حکم نہیں مانے گا، لیکن پھر بھی اللہ نے یہ ہونے دیا۔ دوسرا نقطہ کہ ابلیس کا خالق بھی اللہ ہی ہے۔ اگر ہر شے اللہ کی مخلوق ہے، فرشتے، جن، انسان، شیطان وغیرہ، اور یہ سب وہی کر رہے ہیں جو اللہ کی طرف سے حکم ہے، تو پھر خیر اور شر میں فرق کیا؟ انسان کے احساساتی معیار کے مطابق آسان الفاظ میں ان دونوں کو ہم خوشی اور تکلیف بھی کہہ سکتے ہیں کہ اگر انسان خوش ہے تو وہ خیر ہے اور اگر تکلیف میں ہے تو وہ شر۔ ان دونوں کا وجود میں ہونا اسی طرح ہے کہ جیسے رات اور دن، اندھیرا اور روشنی، گرمی اور سردی، زندگی اور موت، مرد و زن۔ یہ مخالف عوامل اسی لیے ہیں کہ پہچان آسانی سے ہو سکے۔ جب تک اندھیرا نہیں ہوگا تو روشنی کی قدر نہیں ہوگی۔ اگر تمام مخلوق ایک ہی فطرت پر ہوتی تو پھر جزا اور سزا کا نظریہ ہی نہ ہوتا۔ دوسری طرف ایک اور سوال الفاٹتا ہے کہ اگر سب اللہ ہی کی خلقت ہے اور اسی کے حکم اور مشیت کی پابند ہے تو پھر جزا اور سزا کا کیا مقصد؟ اس کا جواب فقط یہ کہ اللہ ہر ممکنات کو موجودات میں لا کر اپنی قدرت کا مظاہرہ کرتا ہے، یعنی اگر ایسی کوئی چیز جو ممکن ہو اور خلق نہ کی گئی ہو تو پھر وہ اللہ کی قدرت میں کمی کی باعث ہوگی۔ اب ایک اور اہم سوال یہ کہ اللہ نے پھر اپنے خاص بندوں کو تکلیف میں کیوں ڈالا؟ آدم نے یہ تکلیف کیوں دیکھی کہ ایک بیٹے نے دوسرے کو قتل کیا؟ نوح نے اپنے بیٹے کو پانی میں ڈوبتا کیوں دیکھا؟ لوط نے اپنے بیٹے کو پتھر بنتے کیوں دیکھا؟ ابراہیم نے اپنے بیٹے کے گلے پر چیاری کیوں پھیری؟ صرف یہی نہیں بلکہ امام حسین علیہ السلام نے اپنے آپ پر عظیم مظالم کیوں ڈھاتے دیکھے؟ امام علیہ السلام کے اولاد کے درمیان تفرقہ اور مصیبتیں کیوں واقع ہوئیں؟ ان حقیقتوں کو وہی سمجھتا ہے جو روحانی معرفت رکھتا ہو، اور ان کا جواب آسانی سے الفاظ میں ڈالے نہیں جا سکتے۔ لیکن خلاصہ میں اتنا کہوں گا، اگر خیر و شر دونوں اس مخلوقات میں موجود ہیں تو پھر جب عام انسان پر یہ مصیبتیں آئیں گی تو اصل امتحان یہ ہوگا کہ وہ اس مصیبت کو کیسے برداشت کرے گا۔ جزا و سزا اس بات پر نہیں کہ انسان پر مصیبت آ پڑی، مگر اس میں ہے کہ وہ مصیبت میں کیسے پیش آیا۔ اگر ان مصیبتوں کے ساتھ نمٹنے کا کوئی نمونہ نہ ہوتا تو پھر امتحان کا مقصد ہی باقی نہ رہتا، یعنی اگر کسی امتحان میں کامیاب ہونے کا معیار ہی نہ ہو تو امتحان کا کیا مقصد؟ اللہ نے اپنے خاص بندوں پر مصیبتیں ڈال کر بنی آدم کو امتحانوں میں کامیابی کا نمونہ امام علیہ السلام کے کردار اور طریقوں کی شکل میں پیش کیا۔ کامیاب وہ ہوگا کہ جو ان امام کے نقش قدم پر چلے گا۔ اس طرح کر کے اللہ نے انسان سے یہ سوال بھی ہٹا دیا کہ جب کسی پر مصیبت آئے تو وہ یہ نہ کہہ سکے کہ مجھ پر کیوں تکلیفیں آ پڑیں، کیونکہ اگر اللہ کے خاص بندوں نے یہ مصیبتیں قبول کیں تو پھر عام انسان کیا؟ امام علیہ السلام پر تکالیف ہمارے لیے سبق ہیں اور ان کے کردار ہمارے لیے باعث نجات ہیں۔ تمام سبسکرائب چینل فار لیٹسٹ ویڈیوز۔